نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر تم مسلمان۔ تو اس سے دو باتیں معلوم۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سے ڈرو جتنی تم اس کی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، اور اس سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ شریعت کے حکام کی پابندی کریں، فرض نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں۔ آپ کوئی زبان سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، نماز پڑھے نا، اور روزے رکھے نا، فرض روزے نہ رکھے اور کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ڈر نہیں بلکہ آپ شریعت کے حکام کی پابندی کریں۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان ہونا کمال ہے، مسلمان مرنا کمال ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس سے مراد پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نہ مرنا مگر تم مسلمان، یعنی مسلمان کے علاوہ اگر کوئی مرے، جیسے عیسائی مر گیا اپنے باطل عقیدے پر، یہودی مر گیا، ہندو، سکھ، مجوسی، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ تو قرآن میں کہا جا رہا ہے نہ مرنا مگر تم مسلمان، یعنی مسلمان ہی رہو، مسلمان ہی مرو، دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤ، تو تبھی آپ کی بخشش ہوگی آخرت میں، اور جنت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ پر فضل و کرم کرے گا اور آپ کو بخشے گا۔ اگر نہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی نہیں مانتا اور حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ ہرگز بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مجوسی، قادیانی مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ٹھیک ہے جی، غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، سب پر لازم ہے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری رسول ہے۔ اس طرح جو روافض ہیں، وہابی، دیوبندی، ان سب پر لازم ہے کہ اہل سنت کے عقیدے پر آئیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، سواد اعظم کی اتباع کرو، جو سے الگ ہوا دوزخ میں داخل ہوا۔ تو اہل سنت ہی جنتی جماعت، اہل سنت ہی کے عقیدے پر قائم رہنا ضروری ہے۔ روافظ پر بھی لازم ہے، وہابیوں، دیوبندیوں، سب پر کہ اہل سنت کے عقیدے پر آ جائیں۔ یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق جاری ہے۔